کوئٹہ میں عالم چوک کے قریب فائرنگ، سپریم کورٹ کے وکیل عبدالرزاق جاں بحق، سینئر وکیل امان اللہ کنرانی کے مطابق وکیل عبدالرزاق کو دھمکیاں مل رہی تھیں، خاندانی دشمنی بھی چل رہی تھی، واقعے کے ہر پہلو سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان کا نوٹس، آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی، ملوث عناصر کو جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت، قتل کے خلاف وکلاء کا عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، بلوچستان بار کونسل نے 3 روز کے لیے سوگ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں نیا موڑ، پاکستان کی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے پر جلد دستخط کرنے کی اپیل۔ آئی ایم ایف نے 9ویں اور 10ویں جائزے کو یکجا کرنے کا عندیہ دے دیا، مذاکرات میں کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکے۔ آئی ایم ایف کا محصولات ہدف بڑھانے کا مطالبہ، ایف بی آر کی محصولات کا ہدف بڑھانے کی مخالفت۔ آئندہ مالی سال کا صوبائی ترقیاتی بجٹ، صوبوں کے نظر ثانی شدہ ترقیاتی اخراجات تخمینے سے تجاوز کر گئے، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں 2000 ارب روپے سے بھی تجاوز، تینوں صوبوں کے ترقیاتی اخراجات 1692 ارب مختص کیے گئے تھے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا، نئے مالی سال کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا، وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 1100 ارب مختص کیے جانے کا امکان، وزارت منصوبہ بندی کی تجاویز تیار، ترقیاتی منصوبوں کے لیے ملازمت اور سامان خریداری کی پابندی اٹھانے کا مطالبہ، گزشتہ بجٹ کے 240 ارب روپے کے واجبات مانگ لیے، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ رات میں آپ کا 30-35 ارب ڈالر کا ایکسپوجر ہے، جس میں اگر آپ 50% بعد ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو آلموسٹ آپ کی بہت ساری ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ملک کی حالت ہے، اکنامک سچویشن اتنی کمزور پڑ گئی ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے متعلقہ لوگوں کے جو مشورے ہیں اس کو انہوں نے کبھی بھی انکارپوریٹ نہیں کیا، ڈالا نہیں ہے بجٹ پالیسی میں، اور اس دفعہ تو انہوں نے کوئی خاص مشورہ ہی نہیں کیا۔ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بجٹ کس طرح بنا رہے ہیں۔ صنعت کار اور تاجر آنے والے بجٹ سے نا امید، کہتے ہیں مستحکم معیشت کے لیے درآمدات میں آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ ٹیکسز میں بھی کمی کرنی ہوگی۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود خود کفالت خواب بن گئی، آئندہ بجٹ میں زرعی ضروریات کی قیمتیں کم کی جائیں، کسانوں کا مطالبہ، کہا سستی بجلی فراہم کیے بغیر بہتری لانا ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت آج ہوگی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجا بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل۔ سپریم کورٹ نے کی الیکٹرک نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی، معاملہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت، چیف جسٹس کی جماعت اسلامی کی تعریف، کہا جماعت اسلامی نے سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنے کی مثبت کوشش کی، آپ کو نجکاری کے خلاف کارروائی کرنے سے نہیں روک رہے، عدالت کے لیے ممکن نہیں کہ الیکٹرک نجکاری کی گہرائی میں جائے، یہ معاملات پارلیمنٹ میں لے کر جانے چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا مشورہ، جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس میں کہا ہم نجکاری کو کیسے منسوخ کر دیں۔ آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، سابق صدر بلاول ہاؤس میں اراکین اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کا پلان بنانے والے کی سیاست ختم ہو گئی، پاکستان کے 75 سال میں سے نواز شریف کے 9 سال نکال دے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیگی رہنما مریم نواز کی باغ آزاد کشمیر کے جلسے میں گھن گرج بولی، جو کہتا تھا نواز شریف کو رلاؤں گا، آج وہ خود صبح شام رو رہا ہے، ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی، شہداء کی یادگار کو نقصان پہنچانے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ آئندہ الیکشن اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے، پی ٹی آئی 2 یا 3 حصوں میں بٹ سکتی ہے، جہانگیر ترین کے معاملے پر نون لیگ کو ٹھنڈا رہنا چاہیے، وزیر داخلہ رانا ثنا کا مشورہ، کہا شاہ محمود بھی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی میں شامل ہیں، ان لوگوں نے احتجاج نہیں ریاست کے خلاف بغاوت کی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نون لیگ اپنے سیاسی جال میں خود پھنس گئے، دیر ہو یا سویر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں دنیا الیکشن کروانے کا بار بار مشورہ دے رہی ہے، حکومت نتیجے سے باخبر اور خوفزدہ ہے، حالات اتنے سنگین ہیں کہ آئین و قانون دم توڑ رہا ہے، سیاسی چھتریوں پر سیاسی پرندے ادھر ادھر بیٹھ رہے ہیں، دانا کس کو پڑتا ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت۔ علی شان نے 9 مئی کو جناح ہاؤس میں قائد اعظم سے منسوب یادگاری نوادرات کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ ویڈیو میں شرپسند علی شان کو جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کرتے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا عمل تیزی سے جاری۔ اتنی تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے کہ بیان نہیں میں کر سکتی، اتنی بے حرمتی کی گئی ہمارے شہداء کی، وہ شہداء جو ہمیں ہماری زندگیوں کو سیو کرتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں۔ شہداء کی جو یادگار ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے اوپر بھی بہت ہمیں افسوس ہے، کیونکہ شہداء ہمارے ہیروز ہیں۔ مختلف اسکولز کے طلباء طالبات اور اساتذہ کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، 9 مئی کے واقعات پر غم و غصے کا اظہار، سانحہ منظم سازش اور تخریب کاری قرار، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ۔ شہادت کی خبر ملی، کوئی والدین ہے اس کے اوپر تو وہ قیامت ہی آتی ہے۔ جب یہ آتا تھا چھٹی بات اسانا وقت ہو رہا، اسانا وقت کو جو ہو رہا ہے، اسانا دشمن جڑا اسانا وچ بیٹھے ہوئے۔ شہداء پاک سرزمین کو سلام۔ حوالدار ناصر محمود شہید نے وطن عزیز کی خاطر 14 جولائی 2020 کو جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد نے کہا بیٹا اکثر کہتا تھا ابو اب وقت کچھ اور ہے، اب ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کے واقعات میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، دشمن بھی یہ کام نہیں کر سکا جو انہوں نے کر دیا۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سینٹر مہر تاج کی 9 مئی واقعات کی شدید مذمت، کہا جناح ہاؤس، GHQ، ریڈیو پاکستان اور مجسموں کو جلانے کی تحقیقات ہونی چاہیے، ملوث افراد کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ جہلم میں PTI رہنما چوہدری ثقلین کو رہائی کے بعد جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ چوہدری ثقلین کو تھانہ سواوا میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کو خوشحال اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال اور مستحکم پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی بریفنگ، کہا اہم امور پر پاکستانی حکام سے رابطے میں رہتے ہیں، عافیہ صدیقی سے متعلق سوال پر ویدانت پٹیل کا جواب دینے سے گریز۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر حاضری، مزار کی نئی جالی کو خصوصی طور پر کھولا گیا۔ وزیر خارجہ نے فاتحہ خوانی کی اور چادر چڑھائی، مزار کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو جیل میں سہولیات فراہمی کی درخواست پر سماعت، سپرنٹنڈنٹ کیمپ جیل کو سابق وزیر اعلیٰ کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم، عدالت نے ہدایات جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ یہ کیس ممنوعہ فنڈنگ کی ضبطگی سے متعلق ہے، اگر فیصلہ چیلنج کرنا ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ PTI ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس پر سماعت، چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ 10 ماہ بعد بھی آج تک جواب جمع نہیں کرایا گیا، آپ تحریری طور پر بتا دیں، ریکارڈ نہیں مل رہا تو فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وکیل انور منصور کو جواب جمع کرانے کے لیے مزید 4 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا مویشی منڈی میں لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی صورتحال بہت خراب ہے، بازار اور یونیورسٹیز کی بسیں محفوظ نہیں، ٹرانسپورٹ بجٹ کا حساب مانگ لیا۔ خیبر پختونخوا میں ٹائیفائڈ کیسز میں اضافہ، رواں سال میں ٹائیفائڈ کے 10,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ، پشاور میں 1600 سے زائد کیسز رپورٹ۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں ڈیوٹی ڈاکٹر پر تشدد کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری، لاہور کے سرکاری اسپتالوں کی OPDs 6 روز سے بند، مریض شدید اذیت کا شکار۔
ملتان، خانیوال، بھکر اور گردونواں میں بارش سے موسم خوشگوار، کہیں آندھی تو کہیں ژالہ باری۔ جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔ پہاڑوں پر گھنے جنگلات، سرسبز میدان اور قدرتی آبشار، دیر بالا کا حسین سیاحتی مقام جہاز بانڈا موسم گرما میں سیاحوں کو کھینچنے لگا۔ اور ممتاز ادیب، ڈرامہ نگار اور اداکار انور سجاد کی 4تھی برسی۔ انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے کئی ڈرامے لکھے۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔